ایس پی حیدر سست روی سے چلتے ہوئے سڑک پار کرنے لگا۔ وہ ابھی ابھی ڈیوٹی سے تھکا ہارا گھر جا رہا تھا جب اس کی نظر اس بچے پر پڑی جو سڑک پر بھاگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ٹرک کے نیچے آئے کچلا جاتا، حیدر نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بابا! وہ بچہ پرجوش ہو کر اسے دیکھتے بولا۔ ایان چلو، یہ آپ کے بابا نہیں ہے، منہال گھبرا کر بولی۔ جب بچہ سنبھال نہیں سکتے ہو تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ حیدر غصے سے دھاڑا دبی۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس لڑکی کا حجاب ہٹا تو وہ اس لڑکی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کوئی مری ہوئی لڑکی کیسے زندہ ہو سکتی تھی؟ منہال، تم دور رہے میرے بچوں سے اور اپنی من پسند بیوی کے پاس رہے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس انکشاف میں منال کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ ایک عام سی مصروف شام تھی، لیکن ایس پی حیدر کے لیے یہ شام ہمیشہ کی طرح بوجھل اور تھکا دینے والی تھی۔ حیدر نے اپنی گاڑی کے دروازے کو لاک کیا اور گہری سانس لی۔ وہ پچھلے 38 گھنٹوں سے ایک بڑے کرائم کیس کی انویسٹیگیشن میں مصروف تھا اور اس وقت اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ اس کی خاکی وردی پر شکنیں پڑ چکی تھی، آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ اپنے بھوجل قدموں کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پار کرنے لگا تاکہ سامنے واقع ایک پرسکون کیفے سے کڑک چائے پی کر اپنے سر کے شدید درد کو کم کر سکے۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف اکیلے پن کا احساس تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے لیکن وہ تنہائی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں گاڑیوں کے شور کی چیرتی ہوئی ایک ہیبت ناک آواز گونجی۔ ایک تیز رفتار بے قابو 13 ویلر ٹرک سگنل توڑتا ہوا اسی سمت بڑھ رہا تھا۔ حیدر نے چونک کر دائیں جانب دیکھا اور اگلے ہی سیکنڈ میں اس کا خون منجمد ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بمشکل 3 سال کا اپنے ہاتھ میں تھامی رنگ برنگی گیند کے پیچھے بھاگتا ہوا سڑک کے بالکل بیچ میں آ چکا تھا۔ وہ بچہ ٹرک کی ہولناک آواز اور ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سے خوفزدہ ہو کر وہیں جم گیا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دہشت سے پھیل چکی تھی۔ ٹرک کا ڈرائیور پاگلوں کی طرح بریک لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھاری بھرکم گاڑی اتنی جلدی رکنے والی نہیں تھی۔ ٹرک اور بچے کا فاصلہ چند گز کا رہ گیا تھا۔ حیدر نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنی پوری طاقت سے ٹرک پر چھلانگ لگا دی۔ ٹرک کے ٹائروں کے رگڑنے کی ہولناک چیخ فضا میں گونجی، زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹھیک اسی لمحے جب ٹرک کا اگلا بمپر بچے کو چھونے ہی والا تھا، حیدر نے آگے بڑھ کر بچے کو اپنی مضبوط گود میں دبوچا اور سڑک کی دوسری طرف فٹ پاتھ کی سخت زمین پر مڑتے ہوئے زوردار جمپ لگائی۔ وہ دونوں سڑک کنارے لگے لوہے کے جنگلے سے ٹکرا کر فٹ پاتھ پر گرے۔ ٹرک ان کے بالکل پاس سے گزر گیا۔ حیدر کی کونی اور گھٹنے پر رگڑیں آ گئی تھی، لیکن اس نے بچے کو اپنے وجود کے حصار میں اس طرح چھپا رکھا تھا کہ اسے ایک خراش تک نہ آئے۔ حیدر نے ہانپتے ہوئے زمین پر لیٹے لیٹے ہی اپنی گرفت ڈھیلی کی اور بچے کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ بچہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی بند مٹھیاں حیدر کی وردی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھیں۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ کہیں لگی تو نہیں؟ حیدر کی آواز میں فکر تھی۔ بچے نے آہستہ سے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں کھولی۔ اس نے حیدر کے چہرے کو دیکھا اور اس کی ننھے لبوں سے ایک ایسا لفظ نکلا جس نے حیدر کے دل کو تار ہلا دیے۔ بابا! بچے نے نہایت معصومیت اور پرجوش لہجے میں حیدر کے گلے میں اپنی ننھی باہیں ڈال دی۔ حیدر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ بابا! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس لفظ میں جو اپنے پن کی خوشبو تھی وہ حیدر کے پور پور میں اتر گئی۔ وہ ابھی اس احساس کے سحر سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک عورت کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایان میرا بچہ! ایک لڑکی پاگلوں کی طرح سڑک پار کرتی ہوئی ان کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک سیاہ عبائے میں ملبوس تھی اور اس کا چہرہ ایک گہرے حجاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا جس میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور وہ خوف سے ہانپ رہی تھی۔ وہ تڑپ کر فٹ پاتھ پر حیدر کے سامنے گھٹنوں کے بل گری اور ایان کو حیدر کی گود میں چھیننے کے انداز میں لینے کے لیے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ حیدر جو اب تک صدمے کے اثر میں تھا اس عورت کو دیکھ کر غصے سے مغلوب ہو گیا۔ ایک تو بچے کی جان اتنے بڑے خطرے میں پڑی تھی اور دوسرا اس بچے کی منہ سے بابا سن کر اس کے اندر جذبات کا جو طوفان اٹھا تھا اس نے اسے بالکل بدل دیا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا، بچے کو اب بھی ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے وہ اس عورت پر برس پڑا۔ ایان چلو، یہ آپ کے بابا نہیں ہے۔ عورت نے انتہائی گھبرائی ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں اپنے بچے کو پکارا اور اسے لینے کی کوشش کی۔ حیدر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے بچے کو اس کے حوالے کرنے کے بجائے پیچھے کیا اور گرجدار آواز میں چلایا، جب بچے سنبھالے نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو اندازہ ہے کیا ہو جاتا۔ تم جیسی لاپرواہ ماں ہیں سڑکوں پر بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔
حیدر کا غصہ اور اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی حیدر کے اس شدید رد عمل اور سخت الفاظ پر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے نقاب کو بھگونے لگے۔ اس نے اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہا، اس کے لب ہلے، لیکن آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ ٹھیک اسی لمحے قدرت نے اپنا ایک عجیب اور سحر انگیز کھیل کھیلا۔ شام کی خنک ہوا اچانک ایک تیز اور زوردار جھونکے میں تبدیل ہو گئی۔ ہوا کا وہ تھپیڑا اتنی تیزی سے آیا کہ اس نے اس لڑکی کے سر پر موجود اسکارف کو ڈھیلا کر دیا، اور پھر جیسے وقت تھم گیا، ہوا نے اس لڑکی کے سیاہ لمبے بال اس کے چہرے پر بکھیر دیے، جنہیں اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیچھے ہٹایا۔ سامنے وہی چہرہ تھا، وہی تراشا ہوا ناک، وہی غزل جیسی بڑی بڑی آنکھیں جو اب خوف اور صدمے سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، یہ وہی چہرہ تھا جسے حیدر پچھلے 4 سال سے ہر رات اپنے خوابوں میں دیکھتا تھا، جس کی یاد میں اس نے اپنی زندگی کے بہترین سال روتے ہوئے گزار دیے تھے۔ سامنے منہال کھڑی تھی، اس کی اپنی منہال، وہ منہال جسے حیدر اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دفن سمجھ کر روز جیتے جی مرتا تھا۔ منال کی آنکھیں بھی حیدر کو اپنے سامنے دیکھ کر پھیل چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر موجود زردی گواہ تھی کہ وہ ابھی تک اس اچانک سامنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حیدر کا جسم بالکل سن ہو گیا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھیں منہال کے چہرے پر ٹک گئی، وہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گیا کہ کہیں پلک جھپکتے ہی یہ سراب غائب نہ ہو جائے۔ 4 سال کا طویل عرصہ راتوں کا جاگنا، وہ ادھوری محبت، وہ لامعنی درد، سب کچھ اس ایک لمحے میں حیدر کے سامنے مجسم ہو کر کھڑا تھا۔ صدمے، حیرت اور یقین اور بے یقینی کی ایک ایسی لہر اس کے وجود پہ دوڑی کہ وہ بالکل ساکت پتھر کی مورت بن کر رہ گیا، جیسے اس کے جسم سے روح ہی کھینچ لی گئی ہو۔ 4 سال پہلے حیدر کا خاندانی مغل ولا خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ حیدر اور منہال کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور ان کی محبت پورے گھر میں ایک مہک کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ منہال اپنی سادگی، معصومیت اور خدمت گزاری سے حیدر کے دل پر راج کرتی تھی۔ اس شام حیدر اپنے کمرے میں الوداعی بیگ پیک کر رہا تھا۔ اسے شہر سے دور ایک خطرناک پولیس آپریشن پر جانا تھا، جہاں موبائل سگنلز بھی دستیاب نہیں ہونے تھے۔ منہال اداسی سے اس کی شرٹ تہہ کر کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ حیدر، پتہ نہیں کیوں اس بار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آپ کا اس آپریشن پر جانا ضروری ہے کیا؟ منہال نے نم آنکھوں سے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، منال بیگم، ایس پی حیدر کی جان اتنی سستی نہیں ہے، اور پھر فرض کی پکار پر جانا ہی پڑتا ہے۔ صرف 1 ہفتے کی تو بات ہے، واپس آ کر سب سے پہلے تمہاری پسندیدہ جگہ پر چلیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، اور میری ماں کا بھی۔ منہال نے بھوچل دل کے ساتھ حیدر کو الوداع کہا، یہ جانے بغیر کہ یہ ان کی آخری ملاقات ثابت ہونے والی ہے۔ حیدر کے جاتی مغل ولا کی فضا اداس ہو گئی۔ زبیدہ بیگم، حیدر کی ماں، اور شانزے حیدر کی کزن لاؤنج میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شانزے کے دل میں حیدر کے لیے بچپن سے جنون تھا، اور وہ منہال کو حیدر کی زندگی میں دیکھ کر حسد کی آنکھ میں جل رہی تھی۔ پھوپھو، آپ نے دیکھا، حیدر تو اب آپ کی سنتے ہی نہیں، ہر وقت اس منہال کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو یہ لڑکی ایک دن ہمیں اس گھر سے نکال کر باہر کرے گی۔ شانزے نے زبیدہ بیگم کے کان بھرے۔ زبیدہ بیگم کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ اپنے غرور میں کسی غریب لڑکی کو اپنے بیٹے کے دل پر راج کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے شانزے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور سرد لہجے میں بولی، شانزے، تم فکر نہ کرو، حیدر اس گھر میں نہیں ہے، اور یہی سب سے بہترین موقع ہے۔ میں اس لڑکی کو حیدر کی زندگی اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال پھینکوں گی۔ حیدر کی بیوی صرف تم بنو گی۔ دونوں نے مل کر ایک خوفناک اور گھناؤنا پلان تیار کیا۔ انہوں نے گھر کے ایک نوکر کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا اور منہال کے کمرے میں ایک اجنبی مرد کی تصاویر اور کچھ جعلی خطوط چھپا دیے۔ حیدر کے جانے کے تیسرے دن زبیدہ بیگم نے پورے گھر کے سامنے تماشا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے منہال کو بالوں سے پکڑ کر لاؤنج میں گھسیٹا۔ گھر کے تمام ملازمین وہاں جمع تھے۔ امی جی، خدا کے لیے بتائیں، میرا قصور کیا ہے؟ آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ منال فرش پر گری روتے ہوئے التجا کری تھی۔ تم جیسی بدکردار لڑکی کو میں نے اپنے معصوم بیٹے کے گلے باندھ دیا، یہ دیکھو تمہاری کرتوتیں۔ زبیدہ بیگم نے وہ جعلی خطوط اور تصاویر منہال کے منہ پر مارے۔ منہال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں حیدر سے سچی محبت کرتی ہوں، میں نے کبھی کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ شانزے باجی، آپ بھی بتائیں، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ منہال نے شانزے کے پاؤں پکڑنے چاہے تو شانزے نے اسے نفرت سے پیچھے دھکیل دیا۔ مجھ سے دور رہو منہال، تمہاری حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ پھپھو، حیدر کی غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے کہ حیدر آ کر اپنے ہاتھوں سے اسے گولی مار دے، اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیں۔ شانزے نے زہر اگلا۔ منہال نے پاگلوں کی طرح اپنے فون سے حیدر کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن حیدر کا فون آپریشن کی وجہ سے آؤٹ آف ریچ جا رہا تھا۔ حیدر، خدا کے لیے میری پکار سنیں، میں بے قصور ہوں،
منہال کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی، لیکن زبیدہ بیگم اور شانزیں نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے منہال کو دھکے دے کر روتی بلکتی حالت میں رات کے اندھیرے میں ولا سے باہر نکال دیا اور مغل ولا کے بھاری دروازے اس پر بند کر دیے۔ منہال کے پاس صرف اس کی اپنی چھوٹی گاڑی کی چابی تھی جو اسے شادی پر ملی تھی۔ وہ شدید ذہنی صدمے اور آنسوؤں سے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور تیز رفتاری سے گاڑی کو شہر سے باہر کی طرف دوڑا دیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سڑک پر پھسلن تھی۔ دوسری طرف شانزے نے اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا تھا۔ اس نے کچھ ہمیشہ پیشہ ور گنڈوں کو کال کی۔ وہ گھر سے نکل چکی ہے۔ کام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ کبھی حیدر کے سامنے نہ آ سکے۔ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے۔ منال تیز رفتاری سے جا رہی تھی کہ اچانک اس نے مرر میں دیکھا ایک تیز رفتار کالی گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ منال نے خوفزدہ ہو کر گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، لیکن اس کالی گاڑی نے اس کی کار کو سائیڈ سے زوردار ٹکر ماری۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا! منال کے منہ سے چیخ نکلی۔ گاڑی کا توازن بگڑ گیا۔ گنڈوں نے ایک اور زوردار ہچ ماری۔ منال کی کار سڑک کے کنارے لگی حفاظتی باڑ کو توڑتے ہوئے نیچے گہرے اور تیز بہتے ہوئے دریا کی لہروں میں جا گری۔ پانی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کار چند ہی سیکنڈز میں گہرے پانیوں میں غرق ہو گئی۔ گنڈوں نے نیچے دیکھا، اطمینان کی سانس لی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ ویلا میں جب حیدر کی واپسی ہوئی تو اسے بتایا گیا کہ منال کسی اور کے ساتھ بھاگتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کر مر گئی ہے۔ حیدر اندر سے مر گیا، لیکن اس نے شانزے سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور خود کو ڈیوٹیوں کے لیے وقت کر دیا۔ لیکن قدرت کا اپنا ہی ایک انصاف ہوتا ہے۔ دریا کا تیز بہاؤ منہال کو بہا کر دور ایک پسماندہ اور خاموش گاؤں کے کنارے لے آیا تھا، جہاں صبح سویرے کپڑے دھونے آئی ایک غریب لڑکی لیکن مخلص زینب کی نظر اس نیم مردہ وجود پر پڑی۔ زینب نے گاؤں والوں کی مدد سے منہال کو نکالا اور اپنے چھوٹے سے گھر لے آئی۔ 3 دن بعد منہال نے ایک نامعلوم بستر پر آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا پورا وجود شدید درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ پاس ہی زینب بیٹھی اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا تمہیں ہوش آ گیا، تم 3 دن سے موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، زینب نے نرمی سے کہا۔ منہال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں کہاں ہوں؟ میں زندہ کیوں ہوں؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ میرے حیدر نے مجھ پر یقین نہیں کیا ہوگا۔ زینب نے منہال کا ہاتھ تھاما اور انتہائی سنجیدگی سے بولی، ایسی باتیں مت کرو لڑکیاں، اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑے معجزے کے لیے بچایا ہے۔ جب ڈاکٹر نے تمہارا معائنہ کیا تو اس نے بتایا کہ تم اکیلی نہیں ہو، خدا نے تمہاری گود ہری کر دی ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سنتے ہی منال کا روتا ہوا وجود یکدم ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ اس کے اندر ایک نئی امید، ایک نئی زندگی نے جنم لے لیا تھا۔ یہ حیدر کی نشانی تھی، اس کی سچی محبت کا ثبوت۔ منال نے اپنے آنسو پوچھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عزم ابھر آیا، میں اب نہیں مروں گی، میں جیوں گی اپنے بچے کے لیے، حیدر کی یاد اور اس کے اس انمول تحفے کے لیے۔ میں اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کروں گی، چاہے مجھے دنیا سے چھپ کر ہی کیوں نہ جینا پڑے۔ اور اسی طرح منال نے زینب کے ساتھ مل کر پچھلے 4 سال گمنامی کی زندگی گزاری، جہاں اس نے ایان کو جنم دیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مغل ولا کا یہ حصہ ہمیشہ کی طرح گھٹن زدہ اور پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا، جس کی زرد روشنی حیدر کے تھکے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ حیدر اپنی کرسی پر نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی اور ہاتھ میں منہال کی ایک پرانی ڈائری تھی جسے وہ روز رات کو اپنے دل سے لگا کر سوتا تھا۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی اور انسپکٹر آصف، جو حیدر کا سب سے قریبی دوست اور محکمہ پولیس میں اس کا دایاں ہاتھ تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اپنے دوست کے لیے ہمدردی اور فکر صاف عیاں تھی۔ آصف نے میز پر چائے کے 2 مگز رکھے اور گہری سانس لے کر حیدر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیدر، تم کب تک خود کو اس اندھیرے اور تنہائی کے کمرے میں قید رکھو گے؟ آصف نے نرمی لیکن سنجیدگی سے پوچھا۔ حیدر نے اپنی پوزیشن سنبھالی، منہال کی ڈائری کو دراز میں چھپایا اور ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آصف، یہ تنہائی اب میری عادت بن چکی ہے۔ جب اندر کا انسان مر چکا ہو تو باہر کی رونقیں صرف تماشا لگتی ہیں۔ آصف نے آگے جھک کر حیدر کا ہاتھ تھاما۔ 4 سال ہو گئے حیدر، 4 سال طویل، کب تک ایک سیراب کے پیچھے بھاگو گے؟ منہال بابی اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے تمہیں تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو تمہاری ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر تمہیں خود اپنی زندگی کو ایک نیا موقع دینا ہوگا۔ ماضی کے مزار پر کب تک دیے جلاؤ گے؟ حیدر کی آنکھوں میں ایک دم سرخی تیرنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ آصف کی گرفت سے چھڑایا اور کھڑا ہو کر کھڑکی کی طرف چلا گیا، جہاں سے باہر کا اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے آصف، حیدر کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گئی، دریا کی لہریں اسے بہا لے گئیں، لیکن میرا دل، میری روح یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہیں آس پاس ہی ہے، جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو۔ جب تک مجھے اس کی موت کا کوئی پختہ ثبوت نہیں مل جاتا، میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ آصف نے مایوسی سے سر ہلایا۔
یہ تمہارا وہم ہے حیدر. خیر میں اب چلتا ہوں، لیکن میری بات پر غور کرنا. تم خود کو ختم کر رہے ہو، بشرطیہ زندگی تمہیں اب بھی پکار رہی ہوگی. آصف کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا. حیدر نے مڑ کر دیکھا تو زبیدہ کے بیگم چہرے پر روایتی سختی لیے اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے شان سے ہاتھ میں کافی کا مگ لیے نہایت مظلومانہ انداز میں چلتی ہوئی آئی. زبیدہ بیگم نے حیدر کی حالت کو گھورتے ہوئے کہا اور تحمقانہ لہجے میں بولی، حیدر آخر کب تک اس منحوس اور بدکردار لڑکی کے سوگ میں اپنی جوان عمری برباد کرو گے؟ پورے 4 سال ہم نے تمہاری اس دیوانگی کو برداشت کیا، اب بس بہت ہو گیا. حیدر کا سارا سکون ایک پل میں غارت ہو گیا. وہ اپنی ماں کے سامنے ہمیشہ ادب سے پیش آتا تھا، لیکن منہال کے خلاف ایک لفظ بھی اس کے اعصاب اور ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا. امی جی، میں نے آپ سے 1000 بار کہا ہے کہ میرے سامنے منہال کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہ کیا کرے. وہ میری بیوی تھی. حیدر نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا. شانزے نے موقع پاتی آگے بڑھ کر کافی کا مگ میز پر رکھا اور اپنی آواز میں جادوئی ہمدردی گھول کر بولی، حیدر پھپھو سچ تو کہہ رہی ہیں؟ آپ کب تک ایک ایسی لڑکی کے لیے خود کو سزا دیں گے جو آپ کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ بھاگتے ہوئے اپنی جان سے گئی؟ آپ میری طرف تو دیکھیں، میں نے ان 4 سالوں میں ہر روز آپ کا درد بانٹنے کی کوشش کی ہے. میرا بچپن سے ایک ہی خواب تھا، آپ کی بیوی بننا. کیا میری محبت کی کوئی قیمت نہیں؟ شانزے نے اپنے مکروں اور فریب سے بھرے آنسو بہانے شروع کر دیے، جنہیں دیکھ کر زبیدہ بیگم کا دل پگھل گیا. لیکن حیدر کے اندر نفرت ابھر آئی. شانزے تم میری کزن ہو اور ہمیشہ کزن ہی رہو گی. حیدر نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں نے تم سے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا اور نہ ہی میں تمہیں اس نظر سے دیکھ سکتا ہوں. زبیدہ بیگم نے غصے سے پیر زمین پر مارا اور حیدر کے قریب آ کر چلائی، تمہیں شانزے سے شادی کرنی ہی پڑے گی حیدر، یہ میرا حکم ہے. میں اس گھر میں شانزے کو بہو بنتے دیکھنا چاہتی ہوں. وہ لڑکی جو مر کر مٹی ہو چکی ہے، اس کے لیے تم اپنے خاندان کی خوشیاں قربان نہیں کر سکتے. اگر تم نے شانزے کا ہاتھ نہ تھاما تو یاد رکھنا میں اپنا آنکھ نامہ تیار کروا دوں گی. ماں کی اس دھمکی پر حیدر کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا. اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اور وہ دھاڑا، بس بہت ہو گیا امی جان، آج کی بات مجھے اس شادی کے لیے مجبور مت کیجیے گا. سن لیں آپ دونوں کان کھول کر، میرے دل میں میری زندگی میں منہال کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں آ سکتی اور نہ ہی کوئی اس کی جگہ لے سکتا ہے. تم بھی نہیں شانزے، چاہے 4 سال گزارے یا 40 سال. حیدر صرف منہال کا تھا اور منہال کا ہی رہے گا. حیدر کا یہ تھیکا اور اٹل فیصلہ سن کر زبیدہ بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، جبکہ شانزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. حیدر نے غصے میں اپنی پولیس کیپ اٹھائی اور ان دونوں کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا، جہاں اس کی گاڑی کی سٹارٹ ہونے اور تیز رفتاری سے نکلنے کی آواز گونجی. کمرے میں اب سے زبیدہ بیگم اور شانزے رہ گئی تھی. شانزے کے چہرے سے معصومیت کا نقاب یکسر اتر چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں حیوانیت اور حسد کی آنکھ دہک رہی تھی. اس نے میز پر رکھا کافی کا مگ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس سے مگ کے پرخچے اڑ گئے اور کالی کافی دیوار پر داغ بن کر پھیل گئی. میں اسے کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گی پھپھو، وہ مر کر بھی حیدر کے دماغ پر سوار ہے. شانزے دانت پیستے ہوئے اندر ہی اندر سلگتی ہوئی بولی، اس منہال کی یادوں کو مجھے حیدر کے دل سے نوچ کر پھینکنا ہوگا، چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے. زبیدہ بیگم نے شانزے کو کندھوں سے پکڑ کر تسلی دی. حوصلہ رکھو شانزے، وہ جائے گا کہاں، اسے جھک نہیں پڑے گا. لیکن شانزے کا اندرونی لاوا پھٹ چکا تھا. وہ حیدر کی اس والہانہ محبت کو دیکھ کر حسد کی آنکھ میں کوئلہ بن رہی تھی. شام کی تیز ہوا نے منہال کے چہرے سے حجاب اڑا دیا تھا اور وقت جیسے وہیں رک گیا تھا. سڑک پر گاڑیوں کا شور، لوگوں کی چہل پہل اور ہارنز کی آوازیں حیدر کے لیے مدھم ہو چکی تھی. اس کی نظریں سامنے کھڑے اس چہرے پر جمی تھی جسے وہ 4 سال سے روز جیتے جی دفناتا تھا اور روز یادوں میں زندہ کرتا تھا. منال کا چہرہ خوف، حیرت اور پرانے زخموں کی ٹیس سے زرد ہو رہا تھا، جبکہ ننا ایان اپنی حیدر کی خاکی وردی کو مضبوطی سے تھامے معصومیت سے اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا. حیدر کے جمے ہوئے وجود میں جیسے اچانک زندگی کی لہر دوڑی. اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے سینے میں ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایان کو نرمی سے زمین پر کھڑا کیا اور ایک قدم آگے بڑھایا. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بندھن ٹوٹ چکے تھے جو اس کے سخت اور روبدار چہرے پر بہہ رہے تھے. حیدر نے آگے بڑھ کر منہال کا بازو مضبوطی سے تھام لیا. اس کا یہ لمس یہ یقین کرنے کے لیے تھا کہ سامنے کھڑی عورت کوئی سیراب یا اس کے دماغ کا وہم نہیں، بلکہ گوشت پوش کی زندگی منہال ہے. منہال، تم زندہ ہو؟ حیدر کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی، جیسے وہ بولنا بھول گیا ہو. خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تم 4 سال سے کہاں تھی؟ تم مجھے اس جہنم میں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ منال نے جیسے ہی حیدر کے ہاتھ کا لمس اپنے بازو پر محسوس کیا، اس کے اندر 4 سال سے دبا ہوا نفرت اور دکھ کا علاوہ پھٹ پڑا. اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئے، لیکن ان آنسوؤں میں محبت کے بجائے بیزاری اور غصہ تھا. اس نے پورے جھٹکے سے اپنا بازو حیدر کی گرفت سے چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. دور رہے مجھ سے اور میرے بچے سے. منال کا لہجہ اتنا تھیکا اور زہریلا تھا کہ حیدر کا دل کٹ کر رہ گیا. ایس پی حیدر صاحب، اپنی پولیس کا رخ اپنے تھانے میں دکھائیں.
مجھ پر اور میرے معصوم بچے پر اپنا یہ جھوٹا اختیار جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حیدر اس کے اس رویے پر تڑپ اٹھا۔ منال، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا حیدر۔ تم میری زندگی ہو، میں نے تمہارے بغیر کیسے یہ 4 سال کاٹے ہیں یہ میرا خدا جانتا ہے۔ شوہر؟ منال نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے حیدر کی بات کاٹی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ کون سا شوہر؟ وہ شوہر جو اپنی ماں کے کہنے پر اپنی حاملہ بیوی کو بد کرداری کا الزام لگا کر رات کے اندھیرے میں سڑک پر مرنے کے لیے پھینک دیتا ہے۔ جائیے حیدر صاحب، یہاں کھڑے ہو کر تماشا مت بنائیے اور سیدھے اپنے اس مغل ولا میں جائیے جہاں آپ کی من پسند اور خاندانی بیوی شانزے آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ منال کے منہ سے شانزے کا نام اور من پسند بیوی کے الفاظ سن کر حیدر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ منال کسی بہت بڑی غلط فہمی یا سازش کا شکار ہوئی ہے۔ حیدر نے تڑپ کر دوبارہ منال کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا اور آواز میں سچائی کی وہ گونج تھی جو کسی بھی جھوٹ کو پگھلا سکتی تھی۔ خدا کی قسم منال، میں نے دوسری شادی نہیں کی، حیدر نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں موجود تڑپ نے سڑک پر گزرتے چند راہگیروں کو بھی روک دیا۔ کس نے کہا تم سے کہ میں نے شانزے سے شادی کر لی؟ میں نے اس 4 سال میں کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں آج بھی اس وقت بھی صرف اور صرف تمہارا منتظر ہوں منال، میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ حیدر کا یہ انکشاف منال کے کانوں میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی کہ الفاظ اس کے ذہن کی در و دیوار سے ٹکرانے لگے۔ منال کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے واقعی زمین کھسک گئی ہو۔ 4 سال سے وہ جس نفرت کے سہارے جی رہی تھی، جس درد کو اس نے اپنا اوڑھنا پچھونا بنایا تھا کہ حیدر نے اسے نکال کر شانزے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، وہ سب ایک پل میں جھوٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھیل گئیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ منال کلپ کپکپائے۔ شانزے نے تو کہا تھا کہ… منال اب یہ صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ سڑک کے کنارے ایک رکشہ آ کر رکا۔ اس میں سے زینب گھبرائی ہوئی حالت میں باہر نکلی۔ وہ بازار گئی تھی اور منال کو وہاں نہ پا کر ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ سڑک پر رش اور منال کو ایک پولیس آفیسر کے سامنے روتے ہوئے دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ منال، کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ زینب نے حیدر کو دیکھے بغیر منال کا ہاتھ تھاما۔ جب اس نے منال کا اترا ہوا چہرہ اور حیدر کی خاکی وردی دیکھی تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ منال کا شوہر ایک بڑا پولیس آفیسر ہے۔ زینب، چلو یہاں سے، ہمیں جانا ہوگا۔ منال نے بدحواسی میں ایان کو گود میں اٹھایا۔ اس کا دماغ اس وقت حیدر کے انکشاف کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ منال، میری بات سنو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حیدر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن زینب نے منال اور بچے کو اپنے ساتھ لیا اور رکشے والے کو آواز دی، بھیا جلدی کرو۔ منال، ایان اور زینب تیزی سے رکشے میں بیٹھے۔ رکشہ اسٹارٹ ہوا اور ٹریفک کے ہجوم میں غائب ہونے لگا۔ حیدر رکشے کے پیچھے چند قدم بھاگا۔ منال رکو! لیکن ٹریفک کے شور کی وجہ سے رکشہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حیدر سڑک کے بیچوں بیچ ہانپتا ہوا رکیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں مایوسی نہیں تھی۔ اس کی منال زندہ تھی، اس کا خون، اس کا بیٹا ایان زندہ تھا۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا اور انسپکٹر آصف کا نمبر ڈائل کیا۔ آصف، ابھی کے ابھی الرٹ جاری کرو۔ حیدر کی آواز میں ایک عجیب سی جنون اور طاقت تھی۔ شہر فیصل کے سگنل نمبر 4 سے ایک کالے رنگ کا رکشہ گزرا ہے جس کا نمبر میں تمہیں سینڈ کر رہا ہوں۔ مجھے اس رکشے کی لوکیشن اور اس میں بیٹھی لڑکی کا پتہ اگلے آدھے گھنٹے میں چاہیے۔ آصف، منال زندہ ہے، میری منال زندہ ہے اور وہ مجھے مل چکی ہے۔ مجھے اس کا پتہ چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ حیدر نے فون بند کیا اور رکشے کی سمت دیکھتے ہوئے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھا۔ اس کے چہرے پر اب ایک پختہ عزم تھا۔ وہ اپنی محبت کو دوبارہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کمرے کے وسط میں صرف ایک ہائی وولٹیج بلب روشن تھا جس کی تیز رفیع روشنی سیدھی سامنے رکھی لوہے کی کرسی پر پڑ رہی تھی۔ میز پر 4 سال پرانی ایک گرد آلود فائل کھلی ہوئی تھی جس پر جلی حرف میں لکھا تھا، کیس فائل نمبر 402، منال حیدر کار حادثہ، کیس کلوزڈ۔ حیدر میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی خاکی وردی کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب خوفناک جنون اترا ہوا تھا۔ کمرے کا بھاری لوہے کا دروازہ کھلا اور انسپکٹر آصف اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 کانسٹیبلز ایک ادھیڑ عمر گھبرائے ہوئے اور ایک ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے شخص کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اسے لوہے کی کرسی پر بٹھا کر چلے گئے۔ اس شخص کا نام سلطان تھا جو 4 سال پہلے ایک کرائے کا ڈرائیور تھا۔ آصف نے حیدر کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، حیدر، تم نے رکشے کو ٹریس کرنے کا کہا تھا۔ میری ٹیم اس پر کام کری ہے لیکن اسی دوران شہر فیصل کے CCTV کیمروں اور ہمارے پرانے مخبروں کی مدد سے مجھے یہ گیدڑ مل گیا ہے۔ یہ وہی سلطان ہے جس کی کالی کار 4 سال پہلے اس ہولناک رات کو دریا کے پل کے پاس دیکھی گئی تھی اور جس کے بعد یہ اچانک شہر چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ حیدر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے قدموں کی چاپ بند کمرے میں گونجی۔ وہ چلتا ہوا سلطان کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔
سلطان خوف سے تھوک نکل رہا تھا اور اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ حیدر نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر ٹکائے اور آگے جھک کر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور خاموش تھا کہ سلطان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ سلطان، حیدر نے بہت نرمی سے پکارا، لیکن اس نرمی میں موت کا سکوت تھا۔ تم جانتے ہو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ میں ایس پی حیدر ہوں۔ قانون کی زبان میں مجھ سے بڑا تفتیشی افسر اس شہر میں کوئی نہیں، اور ذاتی زبان میں تم نے 4 سال پہلے جس عورت کی گاڑی کو ٹکر مار دی اور دریا میں گرایا تھا، میں اس کا شوہر ہوں۔ یہ سنتے ہی سلطان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ہکلا کر بولا، صاحب خدا کی قسم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ایک غریب ڈرائیور ہوں، میں کسی گاڑی کو نہیں جانتا، میرا اس حادثے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حیدر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھما اور ایک زوردار تھپڑ سلطان کے چہرے پر پڑا۔ سلطان کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کے ہونٹ سے خون کا لندا دھار بہنے لگا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرت دوبارہ مت کرنا۔ حیدر کی آواز گرجی۔ اس نے سلطان کی گریبان کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچا اور اسے کرسی سے آدھا اوپر اٹھا لیا۔ سلطان، اگر میں نے اپنی یہ خاکی وردی اتار دی نا تو یا قانون کی کوئی کتاب تمہیں میرے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر مرنے سے نہیں بچا سکے گی۔ مجھے سچ بتاؤ، 4 سال پہلے اس رات کو تم نے منہال حیدر کی کار کا پیچھا کیوں کیا تھا؟ سلطان حیدر کے اس روپ اور اس کی حیدر آنکھوں میں چھپے جنون کو دیکھ کر بری طرح ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب انکار کا مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگا، صاحب مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں سب سچ اگل دوں گا۔ سلطان نے ہانپتے ہوئے کہا، اس کی ہچکیاں بن چکی تھی، میں سچ کہہ رہا ہوں صاحب، میرا اس عورت سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، میں تو صرف ایک مہرہ تھا، مجھے اس کام کے لیے بڑی رقم کی لالچ دی گئی تھی۔ حیدر نے اسے واپس کرسی پر پٹکا اور میز پر مکہ مار کر چلایا، کس نے دی تھی رقم؟ نام اگل اس کا، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سلطان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پسینہ پوچھا اور بولا، صاحب مغل ولا کی وہ جو جوان لڑکی ہے نا، شانزی بی بی، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، انہوں نے مجھے اس گاڑی کا نمبر دیا اور کہا کہ یہ لڑکی گھر سے نکلے گی، اس کا پیچھا کرو اور اسے ایسی حادثاتی موت دو کہ سچ کبھی دنیا کے سامنے واپس نہ آ سکے۔ کمرے میں موجود انسپکٹر آصف نے صدمے سے حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر کا پورا وجود جیسے جم کر رہ گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ شانزے؟ حیدر کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ جھوٹ نہیں بول رہا صاحب، میرے پاس ثبوت ہے۔ سلطان نے جلدی سے کہا، اس رات جب کام ہو گیا تو میں نے شانزی بی بی کو فون کر کے بتایا تھا، لیکن صاحب اس سازش میں وہ اکیلی نہیں تھی، انہوں نے فون پر کسی اور سے بات کرواتے ہوئے کہا تھا کہ امی جی دیکھ لیں کام ہو گیا ہے، اب منال کبھی حیدر کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ صاحب وہ دوسری عورت کوئی اور نہیں، مغل ولا کی بڑی بیگم، آپ کی امی زبیدہ بیگم تھی۔ زبیدہ بیگم؟ یہ نام سنتی حیدر کے پیروں تلے سے زمین واقعی نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے کے آر پار خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی پیٹھ دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کی اپنی ماں، وہ ماں جس کے پاؤں تلے وہ جنت تلاش کرتا تھا، اور وہ کزن شانزے جسے وہ اپنے خاندان کا حصہ سمجھتا تھا، ان دونوں نے مل کر اتنا بڑا کھیل کھیلا، منہال پر جھوٹا الزام لگایا، اسے گھر سے نکالا اور پھر اسے جان سے مارنے کے لیے گنڈے ہائی کیے۔ حیدر نے اپنی دونوں اکھڑی نظروں سے آصف کو دیکھا۔ آصف کے چہرے پر بھی شدید صدمہ اور غصہ تھا۔ حیدر؟ آصف نے ہمدردی سے حیدر کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن حیدر نے اسے روک دیا۔ حیدر کی آنکھوں سے اب غصے اور صدمے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ 4 سال تک جس عذاب سے گزرا، جس تنہائی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اس کا سبب کوئی باہر کا دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا خون، اس کا اپنا گھر تھا۔ اس کی اپنی خاندان نے اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اس سے اس کا بچہ اور اس کی محبت چھین لی تھی۔ حیدر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز پر پڑی 4 سال پرانی فائل کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا چہرہ اب صدمے کی حالت سے نکل کر ایک انصاف پسند افسر کے روپ میں ڈھل رہا تھا۔ آصف؟ حیدر کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ سرکاری گاڑیوں کو تیار کرو، پورے مغل ولا کو پولیس فورس کے ذریعے گھیرے میں لے لو، آج رات قانون کسی رشتے کا لحاظ نہیں کرے گی۔ فانوس کی مدھم روشنی میں زبیدہ بیگم اور شانزے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیدر کے غصے میں گھر سے نکل جانے کے بعد سے دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شانزے بے صبری سے اپنے ناخن چبا رہی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم تسبیح کے دانے گھما رہی تھی، لیکن ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک مغل ولا کا عالیشان دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ دونوں نے چونک کر دیکھا، ایس پی حیدر اکیلا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی ہولناک خاموشی تھی جو طوفان کے آنے سے پہلے فضا میں چھا جاتی ہے۔ وہ بغیر کچھ بولے سیدھا ان دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی جج مجرموں کے کٹہرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ زبیدہ بیگم نے حیدر کی سرخ تیکھی آنکھوں کو دیکھا تو ان کا دل نامعلوم خوف سے لرز اٹھا، مگر انہوں نے اپنے لہجے میں مصلحت آمیز سختی لاتے ہوئے کہا،
آ گئے حیدر، دیکھو رات کے 3 بج رہے ہیں اور تم کس طرح پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہو۔ چلو اب یہ ضد چھوڑو اور شانزے سے معافی مانگو، تم نے اس کا دل دکھایا ہے۔ معافی؟ حیدر کے لبوں پر ایک زہریلی اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ شانزی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ امی جی، معافی کا وقت تو اب شروع ہوا ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ دونوں کو کرنا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی اس دنیا میں مانگیں گے یا آخرت میں۔ شانزی نے گھبرا کر صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، حیدر یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حیدر نے بغیر کوئی جواب دیے اپنی جیب سے اسمارٹ فون نکالا اور اسے لاؤنج کے شیشے کی میز پر پٹک دیا۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور پورے مغل ولا کے در و دیوار ایک جانی پہچانی کانپتی ہوئی آواز سے گونج اٹھے۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے اس کام کے لیے بڑی رقم کی لالچ دی گئی تھی۔ مغل ولا کی شانزی بی بی نے مجھے منہال بی بی کی گاڑی کا نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے ایسا حادثہ دو کہ وہ کبھی واپس نہ آ سکے، اور اس سازش میں بڑی بیگم زبیدہ بھی شامل تھی۔ ریکارڈنگ کا ختم ہونا تھا کہ لاؤنج میں جیسے موت کا سکوت چھا گیا۔ شانزی کا چہرہ پل بھر میں سفید ہو گیا اور زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ یہ جھوٹ ہے حیدر، شانزی پاگلوں کی طرح چلائی۔ اس کی آواز میں سراسمیگی تھی۔ یہ کوئی تمہارا مجرم ہے جو ہمارے خلاف جھوٹا بیان دے رہا ہے۔ تم ایک سڑک چھاپ ڈرائیور کی بات پر اپنی ماں اور اپنی کزن پر شک کر رہے ہو۔ پھپھو دیکھیں یہ حیدر کیا کہہ رہے ہیں۔ حیدر نے اپنے ہاتھ کی پشت سے میز پر زوردار ہٹ ماری جس سے شیشے کی میز دھڑ دھڑا اٹھی۔ خاموش رہو شانزے، حیدر دھاڑا اس کی گرج سے شانزے پیچھے صوفے پر جا گری۔ اپنے اس ناپاک منہ سے میری ماں کا نام مت لو۔ میرے پاس صرف یہ ریکارڈنگ نہیں ہے، تمہارے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز، اس ڈرائیور کو دی گئی رقم کی ٹرانزیکشنز اور اس رات کی فون کالز کا پورا ڈیٹا میرے پاس اور میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں شانزے، جب تفتیش پر آتا ہوں تو روح تک نچوڑ لیتا ہوں۔ حیدر مڑا اور اس نے اپنی ماں زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک چور کی سی بدحواسی تھی۔ اور آپ امی جی؟ حیدر کی آواز یکدم دھیمی ہو گئی، لیکن اس دھیمے پن میں جو درد تھا وہ کسی خنجر سے کم نہیں تھا۔ آپ تو میری ماں تھی نا؟ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، میری معصوم منہال پر بد کرداری کا جھوٹا الزام لگایا، اسے تذلیل کر کے گھر سے نکالا، اور جب اس سے بھی آپ کا دل نہ بھرا تو اس کی جان لینے کے لیے گنڈے بھیج دیے۔ زبیدہ بیگم کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ وہ سچائی کے اس خوفناک کٹہرے میں بالکل لاجواب ہو چکی تھی۔ جب زبیدہ بیگم نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو ممتا کا آخری کارڈ کھیلتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھی اور روتے ہوئے حیدر کے سامنے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہی زبیدہ بیگم جو کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتی تھی، آج اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ حیدر میرے بچے، مجھے معاف کر دو، زبیدہ بیگم سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ ان کے آنسو حیدر کے بوٹوں پر گر رہے تھے۔ میں اندھی ہو گئی تھی حیدر، میں مغل خاندان کے غرور میں بھول گئی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں شانزے کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دو میری لال، میں تمہاری ماں ہوں۔ حیدر نے اپنی ماں کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں درد کی ایک لہر اٹھی، لیکن سامنے 4 سال کا وہ عذاب آ گیا جو اس نے اور منہال نے کاٹا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ اپنے سامنے سے ہٹا دیے۔ مجھ سے معافی مت مانگے امی جی۔ حیدر کا لہجہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی چھینی، میری محبت چھینی، اور سب سے بڑھ کر آپ نے مجھ سے میرا وہ معصوم بچہ چھینا جسے میں نے پیدا ہوتی اپنی گود میں لینا تھا۔ 4 سال تک میں جس جہنم میں جلا ہوں اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ میں قانون کا رکھوالا ہو کر اپنے گھر کے قاتلوں کو نہیں بچا سکتا۔ میں آپ کو زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ شانزے نے جب دیکھا کہ زبیدہ بیگم کا جادو بھی نہیں چل رہا تو وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ شانزے، مغل ولا سے باہر جانے کا راستہ اب صرف جیل کی طرف جاتا ہے، حیدر نے سرد لہجے میں کہا اور اپنے فون سے ایک شارٹ بیل دی۔ اگلے لمحے لاؤنج کا دروازہ دوبارہ کھلا اور انسپکٹر آصف لیڈیز کانسٹیبلز کی ایک بھاری نفری کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شانزے کو خواتین پولیس اہلکاروں نے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ آصف، اس عورت کو گرفتار کرو۔ حیدر نے شانزے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی اپنے خاندان پر لگی تھیں۔ اس پر منہال حیدر کے اقدام قتل اور مجرمانہ سازش کا کیس درج کرو۔ کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ حیدر، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑو۔ شانزے پاگلوں کی طرح چیختی اور ہاتھ پاؤں مارتی رہی، لیکن پولیس اہلکار اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لیڈی پولیس وین کی طرف لے گئے۔ لاؤنج میں اب صرف حیدر اور اس کی روتی بھی ماں رہ گئے تھے۔ حیدر نے ایک آخری نظر اس مغل ولا کی در و دیوار پر ڈالی جہاں کبھی اس کی خوشیاں بستی تھی، جو اب اس کے لیے ایک قبرستان بن چکی تھی۔ حیدر، تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اکیلا مت چھوڑو، زبیدہ بیگم نے تڑپ کر پکارا۔ حیدر نے مڑ کر دیکھے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس گھر میں اب ایس پی حیدر کی صرف یادیں رہ جائیں گی امی جی، جس کی گھر کی بنیادیں میری منہال کے آنسو اور سسکیاں پر رکھی گئی ہوں، وہاں حیدر ایک پل بھی نہیں رک سکتا۔ میں یہ گھر، یہ جائیداد، یہ مغل نام، سب ہمیشہ کے لیے یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
حیدر نے آخری قدم باہر نکالا اور مغل ولا کا دروازہ اس کے پیچھے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، زبیدہ بیگم کو ان کے گناہوں کے اندھیرے میں اکیلا چھوڑتے ہوئے۔ مغل ولا کے اندھیروں اور تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر حیدر اب اپنی اصل منزل کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ زینب جو حیدر کی سچی طرف اور مغل ولا میں ہونے والے انصاف کی جبر اور خبر پا چکی تھی، حیدر کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آئی تھی۔ اس نے نرمی سے صحن کا لکڑی کا چھوٹا دروازہ کھولا اور حیدر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ صحن کے ایک کونے میں بنے برآمدے میں مینال ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور الجھن کے گہرے سائے تھے اور وہ بے خیالی میں اپنی انگلیوں کو آپس میں پھسل رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے کے کھلنے کی آواز ہوئی، مینال نے چونک کر دیکھا۔ سامنے حیدر کھڑا تھا، بغیر وردی کے، ایک سادہ لباس میں، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت اور ندامت کا ایک سمندر تھا جو بہنے کے لیے بےتاب تھا۔ مینال نے گھبرا کر کھڑی ہونا چاہا اور وہاں سے اندر کمرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حیدر نے اس بار اسے دور جانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ چند ہی قدموں میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے پہلے کہ مینال کچھ کہتی، ایس پی حیدر، جو اس کے روب سے مجرم کانپتے تھے، اپنی انا، اپنا رتبہ اور اپنا سب کچھ بھلا کر مینال کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے مینال کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنے سر ان ہاتھوں پر رکھ دیے۔ حیدر کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ حیدر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں یہاں سے۔ مینال نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی اپنی آواز بھی آنسوؤں میں ڈوب چکی تھی۔ حیدر نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، اس کی سرخ آنکھیں مینال کے چہرے پر ٹک گئیں۔ میں تب تک نہیں اٹھوں گا مینال جب تک تم میری بات نہیں سن لو گی۔ خدا کی قسم مینال، میں بے قصور ہوں۔ مجھے 4 سال تک اس سچ کا علم ہی نہیں ہونے دیا گیا کہ تم زندہ ہو۔ میری ماں زبیدہ بیگم اور شانزے نے مل کر ہمارے خلاف ایک ایسی گھناؤنی سازش رچی جس نے ہماری زندگی کے 4 سال دوزخ بنا دیے۔ مینال کا دل زور سے دھڑکا۔ سازش؟ کیسی سازش؟ حیدر نے سسکیاں لیتے ہوئے سلطان ڈرائیور کا اعتراف، شانزے کی گرفتاری اور اپنی ماں کے ملوث ہونے کا پورا سچ مینال کے سامنے رکھ دیا۔ مینال، انہوں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اور جب تم گھر سے نکلی تو شانزے نے اس ڈرائیور کے ذریعے تمہاری گاڑی کو دریا میں گرایا۔ مجھے بتایا گیا تم مر چکی ہو اور تمہاری یاد میں روز جیتے جی مرتا رہا۔ میں نے کسی دوسری عورت کو اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ میں آج بھی صرف تمہارا ہوں مینال، صرف تمہارا۔ حیدر کے منہ سے یہ لرزہ خیز سچائی سن کر مینال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ 4 سال سے اس کے دل پر نفرت کا جو زنگ چڑھا تھا وہ ایک پل میں پگھل گیا۔ حیدر، مینال نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب کوئی نفرت نہیں تھی، صرف ایک طویل عرصے کا دکھ تھا۔ اس حادثے کے بعد جب میں ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی تو شانزے نے ایک گمنام نمبر سے مجھے فون کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ حیدر نے مجھ سے شادی کر لی ہے اور وہ اب تم جیسی بدکردار لڑکی کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں نے سمجھا کہ آپ نے میری محبت پر یقین نہیں کیا، اس لیے میں آپ سے دور چلی گئی۔ حیدر نے تڑپ کر مینال کے ہاتھوں کو چوما۔ میں کیسے تم پر یقین نہ کرتا مینال، تم تو میری روح ہو، میری زندگی ہو۔ میری ماں اور شانزے کو ان کے گناہوں کی سزا مل چکی ہے۔ شانزے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور مغل ولا اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ میں وہ گھر، وہ جائیداد، وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے معاف کر دو مینال، میں اپنی محبت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ مینال نے حیدر کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ وہاں صرف اور صرف سچی محبت اور پچھتاوا تھا۔ اس کے دل کے سارے شکوے، ساری تلخیاں ہوا میں اڑ گئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر حیدر کو کندھوں سے پکڑا اور اسے فرش سے اٹھایا۔
منہال نے اپنا سر حیدر کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور 4 سال بعد دونوں وجود ایک دوسرے کے حصار میں آ کر مکمل ہو گئے۔ اسی دوران کمرے کا پردہ ہٹا اور ننھا ایان ہاتھ میں مٹی کا ایک چھوٹا کھلونا لیے صحن میں آیا۔ اس نے اپنی امی کو کسی کے گلے لگے دیکھا تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ حیدر نے جیسی ایان کی آواز سنی اس نے منہال کو الگ کیا اور نیچے جھک کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایان نے اپنی معصوم بڑی بڑی آنکھوں سے حیدر کو دیکھا، پھر مسکرا کر اپنے ننھے ہاتھ حیدر کی طرف پھیلا دیے۔ بابا، ایان نے انتہائی خوشی سے پکارا۔ حیدر کے دل میں جیسے ہزاروں چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایان کو گود میں اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے ایسے لگایا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت کو اپنے اندر چھپا رہا ہو۔ اس نے ایان کی گالوں پر، اس کے ماتھے پر بے شمار بوسے دیے اور اس کے آنسو ایان کے معصوم چہرے پر گرنے لگے۔ منہال بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کے قریب آ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ حیدر کے کندھوں پر رکھ دیا۔ حیدر نے اپنا دوسرا ہاتھ اور دوسرا بازو منہال کی گرد پھیلا دیا اور تینوں ایک مضبوط حصار میں بندھ گئے۔ سورج اب پوری طرح غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر شفق کے خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ چمیلی کی خوشبو پورے صحن کو مہکا رہی تھی، جیسے وہ بھی اس بچھڑے ہوئے خاندان کے ملنے کا جشن منا رہی ہو۔ پاس ہی کھڑی زینب نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ اس نے اس خوبصورت منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے ایک کلک کیا۔ کیمرے کی اس فلیش لائٹ میں حیدر، منہال اور معصوم ایان کی ایک مسکراتی، روتی اور ایک دوسرے میں سمائی ہوئی خوبصورت فیملی پکچر قید ہو چکی تھی۔ 4 سال کا طویل سفر، سازشوں کے اندھیرے اور جدائی کے فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ اب صرف محبت تھی اور سچائی تھی۔